السلام علیکم ناظرین، آج ہم جن شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے معروف شاعر، کالم نگار اور تجزیہ کار ہیں۔ جی ناظرین، میں حسن نثار صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم ان کے ہمراہ بیٹھے ہیں، ان کا انٹرویو کرنے آئے ہیں۔ پہلے تو میں حسن نثار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں اپنی مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا وقت دیا۔ جی حسن نثار صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ سر پہلے تو میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی زندگی کا سفر کس طرح شروع کیا؟ کہ آپ نے اکنامکس کیا تھا 4 سال کا پنجاب یونیورسٹی سے، اور پھر آپ کا رجحان اس طرف کالم نگاری کی طرف ہو گیا، تو اس کے کیا وجوہات؟ نہیں ہو نہیں گیا، رجحان میرا لکھنے کی طرف ہی تھا۔ جی۔ تو ہمارے زمانے میں جو پیرنٹس کا فیصلہ ہوتا تھا نا، جی خاص طور پہ فادرز، دے یوز ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، نو نہیں، ٹھیک ہے جی، جی سر، بچہ انجینئرنگ میں جائے گا جی، ڈاکٹر بنے گا، اکانومسٹ بنے گا، کیا کرے گا کہیں گے، تو فیصلے بزرگ کیا کرتے تھے۔ آپ کی جنریشن میں آپ کو نسبتاً بہت زیادہ آزادی ہے، جو میرے بچوں کو بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ جی مجھے اور میری نسل کو یہ آزادی نہیں تھی، سو اپنے والد کی خواہش کے احترام میں نے اکنامکس تو بھگت لی، لیکن پریکٹیکل لائف میں نے پھر وہی کیا جو میں کرنا چاہتا تھا، تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں فرسٹ ایئر سے ہی آئی وانٹڈ ٹو بیکم اے رائٹر، جرنلسٹ، رائٹر، جو بھی کہہ لو۔ تو سر آپ کسی سے متاثر ہوئے تھے یا آپ کی یہ خدا دارسالیت تھی؟ نہیں، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ جب تک اللہ کا کرم نہ ہو، بے شمار مثالیں ہیں دنیا میں۔ صادقین صاحب نے کہاں سے پڑھا تھا دنیا کے اتنے بڑے پینٹر ہیں پاکستان۔ منٹو صاحب ایف اے سے ہی بھاگ گئے تھے، اتنے بڑے شارٹ اسٹوری رائٹر بنے۔ محمد رفیع صاحب نے کسی سے باقاعدہ سیکھا نہیں تھا۔ تو اللہ کا کرم، if you are blessed، اگر آپ نے آپ کو if you are a gifted person، اس طرح کے کاموں میں تو بہت ضروری ہے۔ سر آپ کا جو مشہور شہرت کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ تو کالم نگاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے شاعری بھی کی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہر نوجوان اپنی نوعمری میں اس کو چک مارنے کا موقع ملتا ہے، تو سر کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ آپ نے شاعری شروع کر دی؟ نہیں، میں آئی واز بیسیکلی اے پوئٹ، لیکن جب میں عملی زندگی میں آیا مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن زندہ بھی رہنا ہوتا ہے نا، تو شاعری پروفیشن ایز سچ نہیں بن سکتی۔ اس زمانے میں مشاعروں پہ لوگ جاتے تھے، اس کا معاوضہ ملتا تھا، مجھے وہ کام بہت گھٹیا لگتا تھا کہ آپ شعر پڑھنے کے پیسے لے رہے ہیں۔ جی سر۔ تو میں 8-10 مشاعروں کے بعد میں نے کہا نہیں، اس کو میں نے پروفیشن نہیں بنانا۔ شاعری تو میں اب بھی کرتا ہوں، جی سر، ٹھیک ہے، لیکن بہت کم، بہت کم۔ تو غالب آ گئی کالم نگاری شاعری پہ اس لیے کہ ایک تو مجھے بہت بڑے اخبارات میں موقع ملا، دوسرا میں نے کالم نگاری کا اسلوب مکمل طور پہ میں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ جی سر۔ کالم نگاری کا یہ لہجہ نہیں تھا جی سر، جو لہجہ میں نے انٹروڈیوس کرایا، موضوعات بھی وہ نہیں تھے جو میں نے انٹروڈیوس کرائے، اس میں وہ جارحیت بھی نہیں تھی جو میں نے انٹروڈیوس کرائی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کالم چونکہ اس زمانے میں تو میں بہت ریگولر لکھتا تھا، اب تو میرے ہفتے میں 3-4، بعضوں کا 2 ایوریج، 3-4۔ اس زمانے میں تو میری ایوریج یوں سمجھ لیں آپ، نئے مساوات کا چیف ایڈیٹر تھا، تو وہاں میں اخبار اس قابل نہیں تھا کہ وہ کوئی مہنگا کالم نگار افورڈ کر سکتا، تو میں نے تو مجبوری کے عالم میں کالم لکھنا شروع کیا تھا، چونکہ میرا اخبار افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے خبریں جوائن کیا جو بالکل نیا تھا۔ مجھے ضیاء شاہد صاحب نے کہا، ان سے میری پہلے سے انڈرسٹینڈنگ تھی، اخبار نکلنے سے پہلے اخبار ان کا پوسٹ پون ہوتا گیا آگے، تو بیچ میں مساوات میں نے ایڈیٹر کے طور پہ جوائن کر لیا۔ تو جب اخبار نکالا تو ضیاء صاحب نے کہا کہ آپ کا تو میری کمٹمنٹ ہے، آپ آؤ، میں ادھر چلا گیا۔ ایک اخبار نیا، دوسرا میری کالم نگاری نئی، اور ضیاء شاہد صاحب خود بڑے اگریسو جرنلزم
انہوں نے کی. میں شاید کسی اور اخبار میں ہوتا تو مجھے اتنے ایگریسو کالم لکھنے کا شاید موقع بھی نہ ملتا. وہ میں الحمدللہ اتفاق ہے کہ میں اتنا پاپولر ہو گیا کہ اس کے بعد کوئی اخبار مجھے پھر کبھی ایڈٹ کرنے کی کبھی کسی نے جرت نہیں کی. تو وہ دس از ہاؤ. وہ پھر کالم چونکہ لوگ روزانہ کی بیسس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لاکھوں کے حساب سے. پھر اس کے بعد خبریں بہت پاپولر ہو گیا. اس کے بعد میں نے جنگ آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہے. اس سے پہلے بھی تھا, اس سے پہلے بھی تھا. یہ جب سے پاکستان بنا ہے, جنگ کی تاریخ پاکستان سے بھی پرانی ہے. ٹھیک, تو سب سے بڑے اخبار میں اگر آپ چھپ رہے ہو اور اتنے تسلسل سے, شاعری تو نہیں روز آپ, غزل تو نہیں آپ کی ڈیلی چھپتی, کالم ڈیلی چھپتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاعری میں براہ راست لوگوں کے دکھ اس انداز میں بیان نہیں ہو سکتے, یا لوگوں کے خواب اس طرح بیان نہیں ہو سکتے جس طرح وہ کالم میں ہو سکتے. سر آپ شاعری میں بھی کسی کو فالو کرتے تھے یا آپ کا کوئی فیوریٹ شاعر ہو؟ میں نے شاعری یا پروز رائٹنگ میں میں نے کبھی کسی کو فالو نہیں کیا. کالم تو میرا ٹپیکل وہ سٹائل ہی ایسا ہے جس کا اردو جرنلزم میں رواج ہی نہیں تھا. کبھی کسی نے اس طرح کالم دیکھا ہی نہیں تھا. سر کوئی حقیقت نہیں بیان کرتا تھا, آپ نے حقیقت بیان کی ہے, حقیقت بیان کی اور بہت بے رحمی سے کی. مطلب بالکل منسنگ آف ورڈز اسے کہتے ہیں انگریزی میں. کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ کو لپیٹ لپاٹ, نو, ڈائریکٹ سیدھا. حکمران طبقات کو, ان کی ایکسپلائٹیشن کو, ان کی بدماشی کو, لوگوں کی مجبوریوں کو, غربت کو, استحصال کو, یہ پی آئی پی کلچر, یہ جو سارا میرا دیا ہوا ہے سارا بیسیکلی جو ایجنڈا ہے پی ٹی آئی کا, چونکہ میں ان کا میڈیا ایڈوائزر تھا جب یہ پارٹی بنی تو عمران کے لیے میں سپیچز وغیرہ لکھتا. تو یہ سارے بنیادی خیالات ان کے جتنے بھی ہیں, یہ گورنر ہاؤسز وغیرہ ختم کرو, اور احتساب بڑا خوفناک ہونا چاہیے, اور یہ اس طرح کے میرے بے شمار, اگر جا کے کوئی خبریں کی پرانی فائلیں دیکھیں آپ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اس تو کالم تو اس طرح کا, اس میں نے کسی سے کیا انسپائر ہونا تھا, اس طرح کے کالم کا تو رواج ہی کوئی نہیں تھا. سر یہ ابھی عمران خان صاحب نے جو کہ ایک قدم اٹھایا ہے کہ وزیر اعظم کو یونیورسٹی کا نام دیا جا رہا ہے, اور کافی جو باقی گورنر ہاؤسز ہیں ان کو کسی کو میوزیم بنا رہے ہیں, کسی کو پارک سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو کیا یہ عمران خان کا اچھا قدم ہے یا یہ اچھا نہیں ہے, زبردست قدم ہے. یہ عوام کے نمائندے ہیں, بات کو آپ لوگ سمجھو. جی سر. یہ آپ کے چاکر ہیں, یہ آپ کے نوکر ہیں, یہ آپ کے اور آپ کے بزرگوں کی یہ ووٹوں کی بھیک مانگنے نکلتے ہیں, اور اس کے بعد یہ سروں پہ سوار ہو جاتی ہے. کلچر چینج ہونا چاہیے پوری مہذب دنیا میں. الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کی وہ نہیں جس طرح یہ ادھر خدا بنا کر بٹھا رہتے ہیں سروں پہ. کائے کے لیے عام آدمی کے سر پہ چھت نہیں ہے. گورنر کیا کرنا ہے, ایک بیٹھا ہوتا ہے, وہ ممنون صاحب بیٹھا تو کیا کرتا تھا, اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے. آپ گھر میں ایک ملازم نہیں رکھتے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ اس کی آؤٹ پٹ ہوگی. میں اس کو 15,000 روپے تنخواہ دے رہا ہوں یا 18,000 روپے تنخواہ دے رہا ہوں میں ڈرائیور کو, وہ ڈرائیو کرتا ہے تو دے رہا ہوں. یہ کیا دیتے ہیں, سو بہترین قدم ہے. سر ایک اور کوشچن آتا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ عمران خان شاید فائنینشلی طور پہ اتنا کرپٹ نہیں ہے, لیکن مورلی طور پہ وہ صحیح آدمی نہیں ہے. بات سنو, پہلی بات تو یہ ہے اتنا کرپٹ نہیں, وہ بالکل ہی کرپٹ نہیں ہے. جی سر. پہلے تو کریکٹ یور سیلف. جی سر. اتنا نہیں, تھوڑا یا زیادہ کرپٹ نہیں ہوتا, یا آدمی کرپٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جی سر. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے جرنلزم میں کرپٹ لوگوں کا ڈھیر ہے. جی سر. بیکاؤ لوگوں کا ڈھیر ہے, جو کوئی پیپلز پارٹی کی ہڈیوں بوٹیوں پہ پلتا رہا ہے اور کوئی شریفوں کا. ٹھیک ہے. جی سر. سو میرے بارے میں کم کرپٹ نہیں ہوں, میں کرپٹ ہوں ہی نہیں. جی سر. جی آپ کرپٹ ہوتے ہو یا نہیں ہوتے. جی سر. پہلی بات. دوسری رہ گئی نا مورلی کیا اٹھائے پھرتے ہیں آپ مورلی. ہمارے یہاں سنو, کیا کیریکٹر کی کیا ڈیفینیشن ہے سر, کہ اس کا اخلاق دوسرا اپنے کیا فیملی کے ساتھ. اخلاق کیا سر ہمارے یہاں دیکھو بات سنو, یہ مسلمانوں کی برباد کیا مولوی نے. جی سر.
ان کے نزدیک نیم برہنہ عورت یا الکوہل یہ اخلاقیات کی نشانی ہے. یہ احمق ہیں پورے ویسٹ میں. وہ تو نہیں نقاب حجاب لیتی, سمجھ آئی؟ الکوہل وہاں بند نہیں ہے, لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ کم نہیں تولتے, وہ ملاوٹ نہیں کرتے, وہ جعلی دوائیاں نہیں بناتے, وہ سرے عام رشوتیں نہیں لیتے دیتے, وہ کمشنر کک بیک نہیں لیتے دیتے. سمجھ آئی بات؟ اخلاقیات کا تعلق اس سے قطعاً کوئی نہیں ہے, یہ ذاتیات ہے. میں سگریٹ پیتا ہوں یا بھنگ پیتا ہوں, یو آر نو بڈی ٹو انٹرپٹ. ہاں میں اگر درخت کاٹتا ہوں تو میں آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہوں. اگر میں رشوت لے رہا ہوں میں اس ملک کے نظام کو, اس کے کلچر کو برباد کر رہا ہوں. اپنی اپنی اخلاقیات کے پیمانے درست کرو. بد کرداری اور با کرداری دو مختلف چیزیں ہیں. یہ جو بتاتا ہے نا میں کہ جی یہ داڑھی رکھ لو تو نمازیں پڑھو تو فلانا کرو, ساتھ وہ یہ نہیں بتاتا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا حکم ہے جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے. سو اپنی اخلاقیات ٹھیک کرو. آپ ویسٹ کی اخلاقیات پہ انگلی نہ اٹھاؤ. آپ کی کیا اخلاقیات ہے آپ لوگوں کی بتائیں مجھے. بجلی چور ہو, پوری قوم بجلی چوروں کی ہے, سڑک پہ چلنے کی تمیز نہیں ہے, راستے کا حق آپ ادا نہیں کرتے, تو آپ کی اخلاقیات ہے. پورے قرۂ ارض میں آپ سے بدتر اخلاقیات شاید ہی ہو کسی کی, میں نے پوری دنیا دیکھی ہوئی. ویسٹ میں کیا ہے؟ گیو وے. آپ پہلے آپ کو بتائیں. یا سنیچ وے. 1.5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہوگا, کھا کے چیز ڈبہ باہر پھینک دے. ویسٹ میں دیکھا ہے کبھی؟ اپنی اخلاقیات کو ری ڈیفائن کرو. یہ داڑھی رکھنے پہ کیا خرچہ آتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہ کرو تو ہو جاتی ہے. یہ کیا کمال ہے؟ یہ عرب کلچر ہے, اس کا دین سے تعلق نہیں. اخلاقیات کے پیمانے سمجھو اور تبدیل کرو ان کو. گلی محلے صاف رکھنا اخلاقیات ہے, وہاں گند ڈالنا بد کرداری ہے. اپنے بچوں کو غلط خوراک دینا. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے آپ کے لاہور شہر میں چھاپے مارے تو یہاں کے ٹاپ کے ریسٹورنٹس کے کچن گندے نکلے, اور حکم کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے. تمہارا تو نصف ایمان ادھر ہی بھیڑا گھر اس کا ہو گیا. ویسٹ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو نصف ایمان تو ان کے پاس ہے پہلے سے. سر ایجوکیشن پہ بات ہو رہی تھی. ہمارے ملک میں ایلیٹ کلاس کے لیے جو لیول آف ایجوکیشن کچھ اور ہے, ان کا معیار کچھ اور ہے. مڈل کلاس کے لیے کچھ اور ہے, جو لوئر کلاس ہے ان کے لیے کچھ اور ہے معیار پڑھائی کا. تو اس کشمکش میں جو لوئر کلاس کے بچے ہیں کیا وہ پیچھے نہیں رہ رہے اس ایجوکیشن؟ بالکل رہ رہے ہیں, لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار اسٹیٹ ہے, ریاست ہے. ویسٹ میں بھی بیسک ایجوکیشن وہ سب کو ایک جیسی اور فری ہے, لیکن وہاں بھی مہنگے سے مہنگا ادارہ ہے دنیا. وہ فرق تو ہے بھئی. آپ آٹو خرید سکتے ہیں, میں مرسیڈیز خرید سکتا ہوں, اس میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن بنیادی طور پہ بیسک ایجوکیشن اس میں جو بچے ایکسیل کرتے ہیں وہ اپنے زور پہ ٹاپ کے اداروں میں بھی چلے جاتے ہیں. تو اس میں تو ایک اسٹیٹ از ریسپانسبل. آپ کی ریاست نے کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی. ان میں گھٹیا حکمران رہے ہیں. محمد علی جناح کے بعد مجھے تو کوئی ڈھنگ کا بندہ نظر نہیں آتا. بابائے قوم کے بعد مجھے تو کوئی بندہ ڈھنگ کا نظر نہیں آتا. ایک سے ایک بڑھ کے ڈرامہ ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, کمزرفی ہے, کمینگی ہے. کیا بیچتے ہیں آپ کے ایم این اے ایم پی وغیرہ؟ تو وہ فرق تو ظاہر ہے پڑے گا. اگر ایک بچہ وہ ہائی پروفائل سکولنگ ہے ہوئی ہے اس کی, اس کو اچھی یونیورسٹی میں فلانا ہے, ایک جا گزرا ہے پنجاب یونیورسٹی میں. پنجاب یونیورسٹی میں سے کیا نکلنا ہے؟ میں خود وہاں کا پڑھا ہوں. جو پنجاب یونیورسٹی میں نے چھوڑی یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو چنڈو خانہ ہے. یہاں تو ڈریس کوڈ ہی کوئی نہیں ہے.
सुथने पहन के आप लोग फिर रहे होते हो वहाँ, जॉगर पाए हुए, किसी ने जीप सी चप्पल पहनी हुई। हमारे ज़माने में बगैर गाउन के आप क्लासरूम में एंटर नहीं हो सकते थे। ये यूनिवर्सिटी है, ये मेला मवेशी है। आज की पंजाब यूनिवर्सिटी इसने क्या निकालना है? नीम खानदान से लड़के लड़की हैं। यहाँ मैथ्स कम्युनिकेशन जो पढ़ता है वो समझता है उसे लिटरेचर पढ़ना ही नहीं चाहिए। वो कुरतुलैन हैदर को, मुंशी प्रेमचंद को, कृष्ण चंद्र को, बलवंत सिंह को, राजेंद्र सिंह बेदी को, मंटो को, इन लोगों को पढ़े बगैर तुम क्या करोगे मैथ्स कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करने के दो ही तरीके हैं, एक तो गुंगों की जुबान है ना, मैं आम नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। एक ये है कि आपने लिखना है, दूसरा ये है कि आपने बोलना है। आपका तो बैकग्राउंड ही नहीं है, तो आपको अगर कुछ है भी तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। वो कुछ भी नहीं, रद्दी है, गंद का ढेर है सारा। पंजाब यूनिवर्सिटी पे इतना नालायक टीचर है आपका। सर आपके ख्याल में ये जो गैप है एजुकेशन का, इसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? देखो बेटा, ये ओवरनाइट तब्दील होने वाली चीजें नहीं है। जी सर। जी समझ गए हो? और वैसे भी कुदरत का एक बिहेवियर है, समझ गए? बच्चा औलाद चाहे टार्जन और माँ भी बड़ी सेहतमंद हो, तो उस बच्चे ने की डिलीवरी होनी है 9 महीने के बाद। अगर वो टार्जन का भी बच्चा है ना, और माँ भी उसकी बड़ी रेसलर है, तो ये नहीं वो 3 महीने बाद बच्चा जाने लगी। समझ आई? अब मौसम तब्दील हो रहा है, हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, कितना ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, समझ ही नहीं आएगी एकदम पता लगेगा सर्दी आ गई है। सूरज गुरूब होता है, तो अल्लाह पाक के लिए मुश्किल था कि जैसे अभी बत्ती बंद करो अंधेरा हो जाएगा, तो टक करके सूरज 5 बजे या 6 बजे बिल्कुल ही गायब हो जाता। रात नहीं, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होता है। ठीक है, जैसे बिल्कुल ही बचपन है आपका, लड़कपन है, फिर जवानी है, फिर धेड़ उंगली है, फिर बुढ़ापा है। तो ये रातों रात होने वाला काम नहीं है। आपने 70 साल में जिन चीज़ों का बेड़ा गर्क किया है, उसको आप 70 महीनों में तो ठीक नहीं कर सकते, तो कीमत देनी पड़ेगी। सर तो इसके बारे में यंग यूथ क्या कर सकती है एजुकेशन को, मतलब आने वाले अपने छोटे अपने दौर में मेहनत करो। तुम्हारी यूनिवर्सिटियों के इदारों के पल्ले कुछ नहीं है। जो हाई प्रोफाइल इदारे हैं उनका भी हाल कोई इतना अच्छा नहीं है। मेरे अपने बच्चे टॉप के उसमें पढ़े हुए, लेकिन इसके बावजूद ट्यूटर्स ये वो वगैरह, पूरा माशरा ही, जब पूरे माशरे में अगर कोई बंदा भी अपने हिस्से का काम करने पे तैयार नहीं है, तो आप असातिज़ात से कैसे तवक्कुआत रख सकते हैं? सिवाय 1-1.5 इदारे के इस मुल्क में तो पल्ले ही कुछ नहीं रह गया। एक फौज है, अब जुडिशरी में जान पड़ी है, FDR वगैरह चोर बैठे हैं सारे। पुलिस देख लो, इरिगेशन देख लो, जिस महकमे को देख लो चोर बैठे। सो ओवरऑल डिटेरियोरेशन है, ज़ाहिर है वो रातों रात तो खत्म नहीं होगी। सर ये जो इमरान खान ने अपना 100 दिन का मंसूबा पेश किया है, आपको कहाँ किस चीज़ का मंसूबा? 100 दिन का जो उसने प्लान बताया अपना कि वो दरख्त इतने लगाए गए, 100 दिन का 100 दिन का मंसूबा, आपको क्या लगता है कि कहाँ किस हद तक ये पाकिस्तान को? देखो बात सुनो, बुनियादी बात तो ये है कि मेरी तो कमजोरी है 3 चीज़ें। मैं तो 14-15 साल अपने फार्म हाउस पर हूँ, हज़ारों पौधा मैंने अपने हाथों से लगाया। मैं तो पौधे, परिंदे, पानी, मेरी तो कमजोरियाँ हैं जी। तो हमारे तो घर में के कमरों में फव्वारे हैं, बेलीपुर वाले घर में जो फार्म हाउस है हमारा, तो मेरी तो वैसी कमजोरी है। ग्रीनरी, दरख्त, कुदरत के करीब होना, ये रब की खूबसूरत निशानी है। साइंटिफिकली भी देख लो, ये हमारी ज़रूरत है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, बहुत मुतासर है वगैरह वगैरह, तो सारी बकवास सबको पता है। तो ये कैसा बचेगा ना, आप सवाल पूछ रहे हो। इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं हो सकता। अगर वो कहता है 1 बिलियन लगाने, मैं कहता हूँ आधा बिलियन भी लगे, आज से तो बेहतर होगा ना, और कई गुना बेहतर होगा। तो नहीं, उसने जॉब्स के बारे में लोगों से कहा है कि इतनी वो जॉब्स देगा, इतने लोगों को घर देगा, तो इसमें क्या लगता है कि आपको किस हद तक हो सकता है? देखें, इसमें जिन चीज़ों की तो मुझे समझ में आ रही है बात, मैंने बात की है, इन्होंने आपने क्या बात की थी, वो डैम की, वो मैंने बता दिया कि पूरे नहीं इकट्ठे करते आप, 80% इकट्ठे कर लिए तो आपको 20% के लिए जाना पड़ेगा कहीं। सो वो तो रुकना ही नहीं काम, वो तो पैसा बढ़ता जा रहा है। ठीक है,
اور ماشاءاللہ اول تو 100% اچیو ہوگا, نہیں بھی ہوگا تو 80% ہو جائے گا, 70 ہو جائے گا, 75 ہو جائے گا. درخت جو آپ نے کہا بلین نہیں لگتا, اگر آدھا بلین لگتا ہے تو آپ کی تو لاٹری نکل آئی ہے, آپ کا تو کلائمیٹ اسی سے چینج ہو جائے گا. وہ ہوگی بات. اب آ گیا جاب شاپس کا. یہ ہر سوال کا جواب تو نہیں ہے میرے پاس, مجھے نہیں پتا کہ اس سلسلے میں ان کا لائحہ عمل یا حکمت عملی یا اسٹریٹجی یا پلان کیا ہے. اگر پلان آ جائے گا سامنے میں اس پہ کامنٹ کر دوں گا. لیکن عمران کا جس طرح کا ایک ماضی ہے وہ صرف کہتا ہی نہیں ہے, وہ کر گزرنے والا آدمی ہے. تو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. سر آپ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے مرزا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, پھر آپ نے وہ اس کی چھوڑ دی, اس کے اگینسٹ کالمز لکھنے شروع کر دیے. بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. اس کا مطلب ہے یا تو آپ کے کسی ٹیچر نے آپ کو بتایا ہے؟ سر نہیں, ہم نے آپ کے انٹرویو دیکھے ہیں. اچھا, ویسے بھی سر ہم آپ کو پسند کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بیٹا. نہیں یہ بڑا خوبصورت. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ماشاءاللہ عمر سے بڑا سوال کر رہے ہیں. جی سر. میں پیپلز پارٹی میں تھا کبھی بھی, یہ یاد رکھنا. کسی پارٹی میں ہونے کا ایک باقاعدہ مطلب ہے. جی سر. آپ باقاعدہ یو سائن پہلا فارم پارٹی ممبرشپ باقاعدہ فارم, وہ نہیں تھی. تو میں آپ سے بھی چھوٹا تھا جب بھٹو صاحب مرج ہوئے نا, تو ان کی باتیں انقلاب, غریب, عوام, روٹی کپڑا مکان فلانا, وہ اس عمر میں کوئی بھی ہوتا تو فیسنیٹ ہوتا. میں بھی ہوا. پھر ان کے ساتھ ظلم ہوا, ان کو عدالتی قتل تک نوبت گئی, اس سے ہمدردی اور بڑھ گئی. عمر اب بھی چھوٹی تھی. پھر بے نظیر بھٹو, اس کے ساتھ جو مظالم ہوئے, بیگم نصرت بھٹو کو یہاں لاٹھیاں ماری گئی قذافی اسٹیڈیم میں, پتہ نہیں 20-21 ٹانکے لگے. بوڑھی خاتون تھیں, ان کی کردار کشی کی گئی. پھر مظالم کیے. تو مظلوم کے ساتھ میں اپنے بچپنے کی وجہ سے بھٹو صاحب کی ان باتوں کے شہر میں تو میں آ گیا تھا. اس کے بعد ان پہ مظالم شروع ہوئے تو اور بندہ قریب ہو جاتا ہے. جو گھٹیا آدمی ہے, اگر میرا آپ کا کوئی تعلق ہے, اگر میں گھٹیا ہوں میں آپ کو مشکل وقت میں چھوڑ دوں گا. اگر میں ٹھیک آدمی ہوں میں مشکل وقت میں نہیں چھوڑوں گا, چاہے مجھے آپ کے ساتھ گلائی ہو. سمجھ آئی بات؟ تو وہ ادھر کرتے رہے. لیکن وہ جب میں نے ان کو بہت قریب سے 86 میں بے نظیر بھٹو جب واپس آئی ہیں, وہ موقع تھا جب میں تھوڑا میچور بھی ہو گیا تھا اور میں نے قریب سے دیکھ بھی لیا تھا. بھٹو صاحب کو تو میں نے آمنے سامنے بھی نہیں دیکھا کبھی, تو باتیں ہی سن کے. یہ باتیں زیادہ ہیں, کام کچھ نہیں. تو میں نے ودرا کر لیا. ان دا مین ٹائم نواز شریف جو یہ مرچ اس کو فوج اس کو بیک کر رہی تھی, اس کے میں ڈے ون سے خلاف تھا, کیونکہ میں کاروباری آدمی کے حق میں ہوں ہی نہیں کہ وہ سیاست میں آئے. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہو نہیں سکتا. یہ پتہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق کا انہی کا میرا خلوہ ہے. وہ خلیفہ ہوئے تو پوچھا کدھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا میں دکان پہ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اب تم نے دکان پہ کیا کرنے جانا ہے بھائی؟ اگر امیر المومنین کی کپڑے کی دکان ہوگی, کسی اور دکان سے کوئی کپڑا کیوں خریدے گا؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جسے کہتے ہیں. تو یہ تو تاجروں کی حالات ہی, ویسے بھی ان پڑھ سا آدمی ہے. یہ مجھے ڈے ون سے نہیں اچھا لگا. اس کے ساتھ میرے ڈے ون سے ہی جو جیسے تعلقات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. سر آپ نے عمران خان کو بھی اس طرح قریبی سے دیکھا؟ ہاں, عمران کو تو میں نے بہت قریب سے دیکھا, اور میں نے عمران کو ایک بہترین پاکستانی اور بہترین انسان میں کہہ رہا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھنا, میں اسے ولی اللہ نہیں کہہ رہا. سمجھ آئی بات؟ وہ جو آپ اخلاقیات اٹھائے پھرتے ہیں نا, جو آپ کو یہ ان پڑھ مولوی بتاتا ہے, اس کو چھوڑو. جھوٹ نہیں بولتا ہوں, منافق نہیں ہے وہ, بددیانت نہیں ہے وہ. سر مومن کی بھی یہی نشانی ہے. تو بس یہی نشانی ہے, باقی چھوڑو. وہ ابو محجن سکوی تھے, وہ شراب پیتے تھے, ان کو کوڑے بھی لگے, ان کو نکالا بھی گیا. انہوں نے کہا یہ میں نے نہیں چھوڑنا, تم سے جو ہوتا کرنا. ختم ہوئی بات. لیکن جب مسلمانوں پہ برا وقت آتا تھا, جنگ کا وقت آتا, تو ابو محجن سکوی کی بہادری مشہور تھی. وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے, وہ جان دینے کو تیار تھے. ایک تھی ان کی کمزوری. یہ اس طرح نہیں ہے. آپ دیکھو, آپ صحابہ کے پیمانے پہ تو اللہ معاف کرے ہم لوگوں نے کیا پورا اترنا ہے, اور اخلاقیات کے پیمانے یہ نہیں ہیں جو تم اٹھائے پھرتے ہو. تو
یہ حجابوں نقابوں اور یہ کچھ نہیں ہے، یہ اس کا کوئی رولا نہیں ہے، کردار بالکل ہی اور چیز ہے. ساری ایجاد ویسٹ میں ہو رہی ہے، پھر تم کہہ رہے ہو ان کے کردار کے بارے میں بات کر رہے ہو. بد کردار تو ہمیں 22 کروڑ کیا کچھ بھی نہیں آج تک. 1 ارب پتہ نہیں 80 کروڑ 85 کروڑ مسلمان ہیں، 2.25 ارب 2 ارب. ایک ایجاد نہیں ہے. تم کوئی ایک چیز بتاؤ یار. کوئی ریڈیو بنایا ہو انہوں نے، کوئی ریل بنائی ہو، کوئی دوائی ایجاد کی ہو، کوئی سرجیکل جو اکوپمنٹ ہوتا ہے، سرجیکل کے آلات نہیں ہوتے سرجری میں استعمال ہونے والے، وہ بنائی ہو. کوئی ایکس رے بنا لیا ہوتا، کوئی جہاز بنا لیا ہوتا، کوئی ٹینک بنا لیا ہوتا. تمہارے پلے کچھ نہیں. پھر تم کہتے ہو اخلاقیات. اخلاقیات یہ ہے، وہ نہیں ہے جو ملا پڑھاتا ہے. سر آپ نے فوج میں اپلائی کیا لیکن بعد میں مطلب آپ اس طرف آ گئے، کیا وہاں پہ آپ کی سلیکشن نہیں ہوئی یا نہیں؟ اس میں دونوں کام ہی ہوئے. ایک تو مجھے اسے کہتے ہیں ڈیفر کرنا کہ 6 مہینے بعد، یہ پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد، بات پرانی ہو گئی ہے. یہ FAFSC کی بات ہے. ایک تو وہ اتنے مہینے، وہ ان دا مین ٹائم اتفاق سے پنجاب یونیورسٹی میں یہ ہو گیا اناؤنس انڈر گریجویٹ کا کہ FA کے بعد بچہ اگر مختلف سبجیکٹس میں نا اگر آنرز کرنا چاہے تو آ سکتے ہیں. ہم ٹیسٹ لیں گے، اگر کوئی لڑکا ٹھیک ہوگا مختلف مضامین میں، جیولوجی میں، باٹنی میں، فزکس میں، اکنامکس میں، یہ سارا. شوق نہیں تھا فوج میں جانے کا؟ نہیں، مجھے گھر سے نکلنے کا شوق تھا. شوق میں فوج میں بھی اس لیے بھاگا تھا. شوق مجھے نہیں تھا کسی چیز کا. شوق صرف یہ تھا کہ میرے والد اللہ غنی کی رحمت کرے، بہت خوبصورت پیارے انسان تھے، بہت خوش لباس تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، لیکن وہ تھے بہت ادب و اخلاق کے نہیں، ہر اعتبار سے بہترین انسان تھے، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے. لیکن وہ بہت سخت گیر تھے. اصول پسند آدمی، بہت اصول پسندی اور چیز، بہت زیادہ ڈسپلن کہ اگر 8:30 بجے سونا ہے تو 8:31 نہیں ہونے، فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے نہیں ملنا ہے، اتنے بجے یہاں. آپ کو پتہ نہیں سمجھ گیا نہیں. آپ بھی مطلب اسی طرح کے سخت ہیں یا رول؟ نہیں، میرے تو مائی چلڈرن آر مائی بیسٹ فرینڈس. بہت زبردست سیکھا ان سے جو مجھے آتے نہیں پسند وہ میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کروں گا. ہاں نہیں، مجھے ناپسند نہیں. میں چونکہ بنیادی طور پہ میں تھوڑا ریبل تھا، میں آوارہ گر تھا. تباً نا باغی قسم کا ڈسپلن مجھے نہیں. میں نے سرکاری جاب بھی اس لیے نہیں کیا، مجھے نہیں، یہ نوکری شوکری مجھے نہیں اچھی. اخبار میں جو کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ جاب کرنا، میں نے جاب شاپ نہیں کیا کبھی اخبار میں کانٹریکٹ ہوتا ہے. جی سر. یہ بالکل ایسے ہی ہے جب آپ کسی وکیل کو ہائر کرتے ہو تو وکیل آپ کو ملازم تو نہیں ہوتا نا، وہ کیس تک ہی ہے نا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے کانٹریکٹ ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے کانٹریکٹ ہے، آپ نے اتنی فی دینی ہے، اس نے آپ کو مقدمہ لڑنا ختم. آرکیٹیکٹ ہے جی، میرا گھر بنا دو جی، اس سے وہ بنا دیتا ہے، جس دن گھر ختم معاملہ ختم. ٹھیک، یہ میرا نوکری کا تو میرا تھا نہیں، بالکل ہی میرا رجحان ہی نہیں تھا. تو آوارہ مزاج میں وہ غلط معنوں میں نہیں کہہ رہا، میں ڈسپلن کا نہیں. میرے سے تو میرا باس ہو تو فلانا ہو تم کرنا نو. میں آپ کے انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اپنی جو آپ کی وائف ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اتنا نہیں پتا تھا کہ اسی کو کس طرح چلاتے ہیں، ٹی وی کو کس طرح چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ میرا لڑکا کرتا ہے سارے کام. اس بات میں واقعی صداقت ہے؟ صداقت نہیں، وہ پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. میرے پاس سیل فون نہیں ہے، مجھے آتا ہی نہیں چلانا. تم اور آ جائے گا دے دے گا، آن کر کے دے دے گا. آج کل تو جدید دور ہے تو سر میرے ملازم ہیں سارے، ہماری ملازمائیں ہیں فوج ہے لڑکیوں کے اوپر، سارے کام کر لیتی ہیں. میں ٹی وی اگر بند ہو جائے گا، لائٹ جائے گی واپس آئے گی تو وہ پورا نہیں آئے گا، پھر میں بلاتا ہوں لڑکے کو، کہتا ہوں اس کو ٹھیک کر. سر اب تک کے تجربے کے لحاظ سے ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی سبق جو آپ آگے آنے والی نئی نوجوان نسل کو دینا چاہتے ہیں، ان کے جو کام آئے؟ یار ایک تو کوئی ایک نہیں ہوتا زندگی میں، چونکہ زندگی میں آپ کا کوئی رول ایک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے،
آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہو، آپ بیٹی ہو یا بیٹا ہو کسی کا، پھر آپ شوہر بنتے ہیں یا باپ بنتے ہیں یا ماں بنتے ہیں، پھر دوست ہوتے ہیں، یہ مختلف روپ ہیں. تو ان میں تو ہر ایک کے لیے ایک مکمل ایک پیکج ہے سمجھنے کا. لیکن جنرلی اسپیکنگ جو اوور آل میرا خیال ہے زندگی میں ہر جگہ اپلائی کرتا ہے، وہ ہے کہ جو کرنا ہے نا، یا تو چھکا نہ مارو، ڈونٹ ڈو اٹ. اگر کرنا ہے تو پھر اس کی اخیر کر دینا، اپنا میکسیمم اس کو دینا ہے، تن من دھن سے جتنی آپ کی اوقات ہے. دیکھو نا، کسی کو رب العزت نے اتنی عقل دی ہے، کسی کو اتنی ذہانت، کسی کو اتنی، کسی کی یادداشت اتنی ہے، کسی کی اتنی ہے، کسی کی، یہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن قدرت دیکھتی ہے اوپر سے کہ بھئی کیا اس نے اپنا پورا زور لگایا ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو پھر تن من دھن کی بازی لگا دو، ٹھیک ہے. when one becomes a father or a husband or a wife، کوشش ہوگی کہ اس رول میں بہترین کروں.